ہاشمی صاحب اپنا کلام آپ کی نظر کر رہے تھے. اور دوستو اب وقت آ چکا ہے نوشۂ بزم کو بلانے کا. تو بات ہوگی تمام محفل سے کچھ سلام و پیام کے ذریعے. نوشۂ بزم سے گزارش ہے کچھ تو کہیے کلام کے ذریعے. اور ان سے بھی قیل و قال کرتے ہیں، وجد میں جو دھمال کرتے ہیں. پہلے ایک نظم یہ سناتے ہیں پھر غزل میں کمال کرتے ہیں. جناب آفتاب بخاری سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا کلام کریں. پہلے صفحے سے شروع کرو. یہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. وقت بھی بہت زیادہ ہے. اصل میں مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے بھائی جان جو ہیں میاں منیر منور صاحب پہلی دفعہ اور غالباً مجھے لگتا ہے کہ آخری دفعہ تشریف لائے ہیں. نہیں آپ کی اگلی کتاب پہ نہیں، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میری کتاب کی وجہ سے ہے کہ اتنی محبت ہے میرے سے، میری کتاب سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں. لیکن چونکہ شاعری کی محفل ان کے لیے ایک ظاہر ہے تو مجھے وہ دیکھ کے نا ترس آ رہا ہے. ادروائز ہاشمی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آج انجمن تقدیس ادب کا اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں، ایاز مفتی ناظم مشاعرہ ہیں اور مجید اختر صاحب صدارت کر رہے ہیں. یہ ماحول میرے لیے اتنا سازگار ہے کہ میں ساری رات آپ سے انتقام لے سکتا ہوں. اور کتاب میرے اپنے ہیں لیکن بس وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے میں زیادہ حضرت شام کے متعلق میں ایک بات بتاؤں. یہ جو ایاز مفتی صاحب ہے حضرت شام ہمارا پنجاب کا وہ ببر شیر ہے. یہ پنجابی ادب کا اتنا بڑا نام ہے جس نے اپنا آپ منوایا ہے نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں. اور حضرت شام پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں بھارت میں اور دوسرے سارک میں جا کے پاکستان کی یہ نمائندگی کر چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا شاعر ہے لیکن آج کل کئی سالوں سے یہ کسی بہت ہی خفیہ مشن پہ ہیں جس کی وجہ سے یہ زیر زمین ہیں. اب مجھے پتا تھا کہ یہ کہاں ہے تو میں نے وقت ضرورت مجھے جب ان کو نکالنا تھا بڑی محبت ہے ان کی تشریف لائے یہ. اور بہرحال یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے. تو اجازت ہے ہم نے پتھر تراشے صنم ہو گئے. ہم نے پتھر تراشے صنم ہو گئے پھر وہی پاسبان حرم ہو گئے. ہم نے پتھر تراشے صنم ہو گئے پھر وہی پاسبان حرم ہو گئے. اور رند پیاسا رہے تو بھی بدنام ہے. رند پیاسا رہے تو بھی بدنام ہے. شیخ جی پی کے بھی محترم ہو. تو سر جی آج میں ایک نظم اپنا ساون اور سناٹے کے بیچ، اس کا عنوان ہے ساون اور سناٹے کے بیچ. کہ میری خاموشیوں کو جو شکست فن سمجھتا ہے، میری خاموشیوں کو جو شکست فن سمجھتا ہے، غلط فہمی اسے یہ خوش گمانی صد مبارک ہو. قلم خاموش ہے میرا تو اس پہ یہ تحیر کیوں، قلم خاموش ہے میرا تو اس پہ یہ تحیر کیوں کہ یہ افسانہ ہستی کا ایک ٹھہرا سا منظر ہے. ابھی صفحات باقی ہیں. مجید بھائی کیا کہنے، جسے تم جیت کہتے ہو یا میری ہار کہتے ہو، یہ سب نظروں کا دکھا ہے. کہ پر آشوب جنگل میں جنوں کا کارواں بھٹکا
ٹھکا نہیں ہے بس کسی پرسود لمحے کی، کہیں چھاؤں میں دم لینے کی خاطر 2 گھڑی گمان ٹھہرا، سفر ہر طور جاری ہے۔ فقیرانہ صدائیں کب سگے بازار کی آوارہ گراہٹ سے دبتی ہیں، فقیرانہ صدائیں کب سگے بازار کی آوارہ گراہٹ سے دبتی ہیں، ہمیں ہر حال چلنا ہے۔ اور بہت اچھی طرح معلوم تھا ہم کو کہ ان راہوں میں ہر جانب فقط کانٹے ہی ہوتے ہیں، مگر یہ راہ گزارے عشق کے راہی تو خود پھولوں کو ٹھکرا کے بنو کے خار چلتے، یہ خود کو خود جلا کے موسم گل میں گلستان کے مکینوں کو نئے انداز سے جشن چرانا کا ہنر تقسیم کرتے ہیں۔ اور آدمی صاحب مجھے اپنے حریفوں کو یہی پیغام دینا ہے، مجھے اپنے حریفوں کو یہی پیغام دینا ہے کہ جیسے کربلا کے ختم ہونے پر نیا ایک کارواں ترتیب پاتا ہے، کہ جیسے کربلا کے ختم ہونے پر نیا ایک کارواں ترتیب پاتا ہے، تو ساون اور سناٹے کے بیچوں بیچ آ ٹپکا ہے حبس کا جو مختصر موسم، تو ساون اور سناٹے کے بیچوں بیچ آ ٹپکا ہے حبس کا جو مختصر موسم، اسی شام غریباں کے تفن خیز لمحوں میں تم اپنا عارضی جشن فتح ترتیب دے ڈالو، اسی شام غریباں کے تفن خیز لمحوں میں تم اپنا عارضی جشن فتح ترتیب دے ڈالو، کہ میں اس مختصر وقفے میں پھر لوح و قلم کو ایک نئی تحریر کا عنوان دیتا ہوں۔ تو ایک غزل اور سنا دیتا ہوں۔ کرونا والی بھی ہو جائے یار، جو آپ کے پاس کرونا کے بعد ایک کرونا سنا دیجیے، آ جائے گا، اچھی ہے، کرونا ہار جائے گا۔ صاحبان ایک عشق کے اوپر بھی شاعر ہو اور عشق نہ ہو تو بیکار ہے، کلام بھی ایک عشق کے اوپر سنیے پھر آپ سننے والے، خمارے آگ ہی ہے یہ کہ رفت خیال ہے، خمارے آگ ہی ہے یہ کہ رفت خیال ہے، مجھے نصیب ہجر میں بھی لذت وصال ہے، کبھی جو عکس آرزو عیاں ہوا تو یوں ہوا، کبھی جو عکس آرزو عیاں ہوا تو یوں ہوا، صنم کبھی جو سنگ تھا وہ آئینہ مثال ہے۔ اور یہ کس سے ہم کلام ہے، یہ کون محو گفتگو، یہ کس سے ہم کلام ہے، یہ کون محو گفتگو، کہ ایک ہی صدا ہے جو جواب ہے سوال ہے۔ اور مجھے نے کہا کہ یہ شعر سنیے، اور عیال بھائی، مزاج شیخ منقسم ہے حرمت شراب میں، کیا کہنے، مزاج شیخ منقسم ہے حرمت شراب میں، جو نہ ملی حرام ہے، جو مل گئی حلال ہے۔ مزاج شیخ منقسم ہے حرمت شراب میں، جو نہ ملی حرام ہے، جو مل گئی حلال ہے۔ اور یہ زاویہ نظر کا ہے کہ معجزہ خیال کا، یہ زاویہ نظر کا ہے کہ معجزہ خیال کا، کہ زوال انتہا کا ہے عروج پر کمال ہے۔ یہ زاویہ نظر کا ہے کہ معجزہ خیال کا، زوال انتہا کا ہے عروج پر کمال ہے۔ اور سکون و اضطراب کیا، یہ حسن یہ حجاب کیا، سکون و اضطراب کیا، یہ حسن یہ حجاب کیا، سبھی فریب عکس ہے، یہ خواب ہے خیال ہے۔ اور یہ ایک جیسی داستان جو دفن ہے کتاب میں، یہ ایک جیسی داستان جو دفن ہے کتاب میں، ہے آرزو وصال کی تو ہجر کا ملال ہے۔ تمہارے آگ ہی ہے یہ کہ رفت خیال ہے، مجھے نصیب ہجر میں بھی لذت وصال ہے۔ اور آخر میں میں یار بھائی کے حکم پر وہ کرونا والی سنا دیتا ہوں۔
یہ نظم میں نے پچھلے سال لکھی تھی جب یہ کورونا کا شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد بڑی شہرت میں لکھی، یہ بہت جگہ پر پڑھی گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک کرونا جو ہے وہ کرونا اس کا عنوان ہے کہ کرونا ہار جائے گا، محبت جیت جائے گی۔ تنویر خان کہتا ہے مجھے ایک دن آ کے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ کرونا جیت جائے گا، محبت ہار جائے گی۔ میں نے اسی لیے کہا کہ پہلے عشق کا پڑھ دیں تاکہ وہ تھوڑا بلڈ اپ ہو جائے۔ کرونا یعنی اس میں یہ بھی یاد ہے کہ کتاب میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس والی کتاب چلیں مطلب کچھ اور سنا دیں، ابھی وہ عشق کی بات کر رہے ہیں تو عشق پہ باتیں کریں آپ، دنیا پہلی وار میں چل رہی ہے، آپ پیار محبت کی باتیں کریں۔ نہیں یہ آ گیا کرونا ہار جائے گا، یہ کرونا ہار جائے گا، کرونا ہار جائے گا، محبت جیت جائے گی۔ سفر میں زندگانی کے ہزاروں موڑ آتے ہیں، سفر میں زندگانی کے ہزاروں موڑ آتے ہیں، کبھی گلزار ہیں راہیں، کبھی ہے زیر پا کانٹے، کبھی جلوائے جانا سے یہ دنیا رشک جنت ہے، اور کبھی تنہائیاں اتنی کہ سایہ تک گریزاں ہو۔ محبت کی مسافت میں یہ سب رستے کے منظر ہیں، محبت مر نہیں سکتی، محبت مٹ نہیں سکتی، محبت رک نہیں سکتی، مگر ایک خاص لمحے میں یہ اپنا زاویہ تبدیل کرتی ہے۔ نکل کر ذات سے باہر ذرا اس رنگ کو دیکھو کہ یہ دھرتی، چاند، سورج، کہکشاں اور گلستان سارے، پھر ان سے بڑھ کے ہستی انسان خاکی ہے، یہ سب مظہر ہیں قدرت کے، نشان ہیں سب محبت کے، خدا کو پیار ہے ان سے کہ یہ سب اس کی دنیا ہے۔ میں ایک بندہ فانی ہوں جی بھائی، میں ایک بندہ فانی ہوں، مگر محبوب کی آنکھوں کی نم ناکی میرے سب فیصلے تبدیل کرتی ہے، مجھے بے چین کرتی ہے۔ تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کرم اور رحم کا خالق جو سرچشمہ الفت ہے، خدا جو خود محبت ہے، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مذہب کو۔ خدا جو خود محبت ہے وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو، نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مساجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، فقط تم حوصلہ رکھنا، فاصلہ رکھنا، خدا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا، اور محبت جوش مارے گی، محبت جوش مارے گی، زمین پھر مسکرائے گی، بلائیں بھاگ جائیں گی، بہاریں لوٹ آئیں گی، میں پھر سے نظم لکھوں گا، یہ دنیا گنگنائے گی، اگرچہ رات گہری ہے مگر یہ بیت جائے گی، کرونا ہار جائے گا، محبت جیت جائے گا۔ ان کو تو میں سنا دوں گا، لیکن محبت کی غلط آج یہ پہلا پروگرام ہے جس میں شاید اسی طرح ان کو ہو میرے جائے۔ اہل و عیال چلیں سن لیں، یہ بہت شریر ہے، اگر آپ کی شاعری یہ بڑے شریر ہے، آپ کی کس صورت ہے؟ اگر آپ کے کیا کہتے ہو برے دن آئے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر چلو ہمارے ساتھ زبان سے چاہت کے گیت گانا، زبان سے چاہت کے گیت گانا، نظر میں عکس جمال رکھنا، خزاں کی رت میں بھی سرخ پھولوں کے زرد پتے سنبھال رکھنا، کیا کہنا
बहुत अच्छा। ज़बान से चाहत के गीत गाना, गीत गाना, नज़र में अक्से जमाल रखना, खिज़ां की रुत में भी सुर्ख फूलों के जर्द पत्ते संभाल रखना, शराबे माजी के ख्वाब आमेज धुंधलकों से तलाश करके, शराबे माजी के ख्वाब आमेज धुंधलकों से तलाश करके, फसाना ए गम से वसल की शब का कोई किस्सा निकाल रखना। और एक शेर आपके लिए कि अभी मोहब्बत नई नई है, अभी हैं तो जारी हैं अहद व पैमा, बदलते मौसम के सारे इम्कान, नजर में फर्ज़े मुहाल रखना। और मैं शब गजीदों का तर्जुमा हूँ, तुम्हें हैं दरकार धूप किरणें। मैं शब गजीदों का तर्जुमा हूँ, तुम्हें हैं दरकार धूप किरणें, जो चढ़ते सूरज का हो पुजारी, तुम उसके आगे सवाल रखना। और एक शेर भी कि जो 14वीं शब को मिलने आओ तो चांद का एहतराम करना, जो 14वीं शब को मिलने आओ तो चांद का एहतराम करना, तुम ऐसा करना स्याह जुल्फों को अपने चेहरे पे डाल रखना। और कभी जो दिन दाने खुद परस्ती में सांस लेना मुहाल ठहरे, कभी जो इंसान खुद परस्ती में सांस लेना मुहाल ठहरे, फसीले दिल में हमारी चाहत का कोई रोजन निकाल रखा। कभी जो इंसान खुद परस्ती में सांस लेना मुहाल ठहरे, फसीले दिल में हमारी चाहत का कोई रोजन निकाल रखना। ज़बान से चाहत के गीत गाना, नज़र में अक्से जमाल रखना, खिज़ां की रुत में भी सुर्ख फूलों के जर्द पत्ते संभाल रखना। बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों का खासतौर पर सदर मजलिस, बल्कि एक मेरे दोस्त तनवीर इकबाल साहब बड़ी दूर से आए आज करके, आपका तनवीर खान साहब ये भी काम से सीधे ही मेरा है दफ्तर से जहाँ सीधे ही वापस आ गए। तनवीर कलम आप मतलब वो अपनी जॉब छोड़ के आए हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह उम्मीद है ज़िंदगी रही तो ये महफिल होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जनाब आज के नौशाए महफिल जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी नज़र कर रहे थे। और बहुत ही खूबसूरत जनाब अल्ताफ़ भाई, एक दफ़ा दोबारा क्लैपिंग हो जैसा है किताब के लिए। दोस्तों अब मरहला पहुंचा है एक ऐसे शायर को बुलाने का जिनका तारुफ भी गालिबन मैं नहीं कर सकता। उनकी तारीफ़ करना ऐसा है